السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجلس کے اندر اور اپنی مسجد کے اندر، جس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کے اندر ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک صاحب آئیں گے اور وہ صاحب جنتی ہیں۔ آپ جن حضرات کو دیکھنا ہو کہ وہ کون سے آدمی جنتی ہیں، آج ان کو دیکھ لے۔ تو ہر آدمی، ہر صحابی کی تمنا تھی کہ دیکھ لے ہم بھی کون سے انسان ہیں۔ بہرحال ایک انسان آئے، ایک صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے جوتے تھے۔ بہرحال آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد مجلس ختم ہوئی، وہ صحابی چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن صاحب کو جنتی صحابی دیکھنا ہو وہ بھی آئیں گے اور ان کو دیکھ لینا۔ دوسرے دن دیکھا گیا کہ پھر وہی صحابی اور اسی حالت میں کہ داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں۔ آئے، مجلس میں بیٹھے اور چلے گئے۔ تیسرے دن پھر ایک صحابی، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک صاحب جنتی ہیں، صحابی ہیں جنہیں زندہ جنتی کسی انسان کو دیکھنا ہے، وہ ایک صحابی آئیں گے، انہیں دیکھ لیں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوچا کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس عمل کی وجہ سے جنت کی بشارت دی اور کس عمل کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی۔ بہرحال جب وہ صحابی چلنے لگے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ میں ہو لیے، اور ساتھ میں ہونے کے بعد یہ فرمایا کہ ہماری اور ہمارے والد کی کچھ انبن ہو گئی ہے، کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ میں چلنا چاہتے ہیں اور کچھ مہمانی کے طور پر آپ کے یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے صحابی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ بہرحال ایک دن جب ان کے یہاں رات گزاری اور دن رکے تو دیکھا کہ رات کے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے، نماز پڑھتے اور کچھ مختصر معمول کرتے اور پھر لیٹ رہتے۔ دوسرے دن پھر دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں، تیسرے دن پھر دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی۔ بہرحال جب چلنے لگے تو کہا ایک بات بتلائیے، میری اور میرے والد سے کوئی انبن نہیں ہوئی تھی، میں صرف آپ کے پاس ایک عمل معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو بشارت دے رکھی وہ کس وجہ سے دے رکھی، لہٰذا مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی خاص عمل ہے نہیں، لیکن ہم نے یہ معلوم کرنا تھا کہ کون سا عمل ہے۔ ان صحابی نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں، لیکن بات بس اتنی ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کی طرف سے نہ حسد ہے نہ کینہ ہے، میرا دل بالکل صاف ہے، لہٰذا یہ ایسا عمل ہے اور ایسی خاص صفت اور خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جنتی ہے جس کے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کی، کسی بھی انسان کی، اس کے دل میں حسد، کینہ اور بغض نہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کینہ، حسد اور بغض سے بچتے رہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلا جو حسد شیطان کو پیدا ہوا، اس حسد ہی کی وجہ سے شیطان نے حضرت انسان یعنی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو حسد، جلن، کڑھن کی وجہ سے ہی وسوسہ ڈال کر کے اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ لہٰذا حسد کا ایک یہی علاج ہے، یا تو اس کو چھوڑ دیا جائے یا تو انسان دنیا سے رخصت ہو جائے۔
لہٰذا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ایسی اس برے فعل سے، برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان